السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب اقتدار، طاقت اور دولت انسان کے قدموں میں ہوں تو اللہ کا خوف انسان کو کتنا جھکا دیتا ہے؟ آج ہم تاریخ اسلام کا ایک ایسا سچا اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں تاریخ عمر ثانی یعنی دوسرا عمر بھی کہتی ہے۔ ایک رات ایسا کیا ہوا کہ وقت کا سب سے بڑا حکمران ایک غریب بوڑھی عورت کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگا۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسلمانوں کے خلیفہ بنی تو انہوں نے راتوں کی نیند اور دن کا آرام چھوڑ دیا۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینے اور آس پاس کے علاقوں کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ ان کی رعایا میں کوئی بھوکھا یا تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ایک سرد اور اندھیری رات جب پورا شہر سو رہا تھا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام مزاحم کے ساتھ مدینے سے دور ایک غریب بستی کی طرف نکلے۔ سردی بہت تیز تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ چلتے چلتے خلیفہ کی نظر ایک دور موجود جھونپڑی پر پڑی جہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور کسی کی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جھونپڑی کا منظر۔ خلیفہ اپنے غلام کے ساتھ خاموشی سے اس جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے۔ چولہے پر ایک ہانڈی یعنی برتن چڑھی ہوئی ہے اور اس کے گرد 3 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ بچے بار بار کہتے، امی ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کب تیار ہوگا؟ اور وہ بوڑھی ماں روتے ہوئے کہتی، بس میرے بچوں تھوڑا سا صبر اور کرو، کھانا بس بننے ہی والا ہے، تم تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو، جیسے ہی کھانا بنے گا میں تمہیں جگا دوں گی۔ خلیفہ باہر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، بچے روتی روتی وہیں زمین پر سو گئی، لیکن خلیفہ نے غور کیا کہ ہانڈی کے نیچے آگ تو جل رہی ہے لیکن اس میں سے پکنے کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ خلیفہ اور بوڑھی عورت کی گفتگو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے رہا نہ گیا، انہوں نے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، کون ہے؟ خلیفہ نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، بچوں کے رونے کی آواز سنی تو رک گیا۔ مائی، یہ بچے کیوں رو رہے تھے اور اتنی دیر سے اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ بوڑھی عورت نے ایک سرد آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، اے مسافر، اس ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی اور چند پتھر ہیں۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، پتھر؟ لیکن کیوں؟ عورت نے جواب دیا، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے، میں نے ہانڈی میں پتھر اور پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ کھانے کے انتظار میں سو جائیں۔ دیکھو، وہ بھوکے ہی سو گئے۔ پھر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے غصے سے کہا، میرا اور میرے بچوں کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں وقت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے خلاف ہے۔ اللہ اس عمر سے سمجھے گا جس نے ہماری کوئی خبر نہیں لی۔ خلیفہ کا خوف اور تڑپ۔ ناظرین، یہ جملہ سننا تھا کہ وقت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عورت سے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگے اور بیت المال سرکاری گودام پہنچے۔ انہوں نے آٹے کا ایک بڑا تھیلا، گھی، کھجوریں اور کچھ رقم نکالی۔ جب خلیفہ وہ بھاری تھیلا خود اپنے کندھے پر اٹھانے لگی تو ان کے غلام مزاحم نے آگے بڑھ کر کہا، امیر المومنین، یہ تھیلا مجھے دے دیجیے، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے روتے ہوئے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے مزاحم، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ خدا کی قسم، یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ میں ہوں، تم نہیں ہو۔ خلیفہ خود وہ بھاری تھیلا کندھے پر اٹھا کر دوبارہ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی پہنچے۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، آٹا گوندھا اور اس غریب خاندان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب بچے بیدار ہوئے اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھ کر خلیفہ کے دل کو سکون ملا۔ بوڑھی عورت خلیفہ کے اس حسنی سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ وہ عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے
और नरमी से बोली, माई, जब तुम कल खलीफा के पास अपने हुकूक के लिए जाओ तो मुझे भी वहीं पाओगी। अगले दिन जब वो औरत दारुल खिलाफा पहुंची और उसने देखा कि रात को उसके लिए खाना बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद खलीफा वक्त था, तो वो शर्मिंदा हो गई। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उससे माफी मांगी और उसका मुस्तकिल वजीफा मुकर्रर कर दिया। नाजरीन, ये था इस्लाम के हुक्मरानों का खौफ खुदा। आज साल 2026 का आधा वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने लोग भूखे सोते हैं? क्या हम अपने हुकूक के साथ साथ दूसरों के हुकूक पूरे कर रहे हैं? अगर आपको ये सच्चा इस्लामी वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद ईमान अफरूज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सिराती मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।